اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کے دور میں اگر کوئی نوجوان تصوف کی طرف آنا چاہے تو اس کے لیے تربیت گاہ کون سی ہو سکتی ہے؟ کون سے بنیادی عوامل اس کے لیے کرنے ضروری ہے اور اس کو کہاں رابطہ کرنا چاہیے؟ جناب حسن بصری جو ہیں، جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت میں ایک بڑے طویل وقت تک زانو تلمذ انہوں نے طے کیا، شاگردی اختیار کی، اور پھر ایک وقت آیا جب وہ اپنے علاقے میں بصرہ واپس جا رہے تھے، صحیح. تو انہوں نے جدائی کے وقت بہت دلگداز انداز میں اپنے شیخ، اپنے مرشد جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا کہ مجھے ذرا تصوف کا، نہ جانے پھر کب ملاقات ہو، اسفار لمبے تھے، مشقتیں تھیں، سفر کی سہولت میسر نہیں تھی، تو نہ جانے پھر مجھے یہ صحبت میسر آئی یا نہ آئے، آپ مجھے ذرا روحانیت کی ایک بنیادی اور سادہ تعریف بتا دیں تاکہ میں اس پر ساری زندگی جو ہے وہ کاربند رہ سکوں۔ تو آپ نے 2-3 بنیادی باتیں کی۔ ایک تو آپ نے یہ فرمایا کہ ظاہر اور باطن کا ایک ہو جانا تصوف ہے، جسے میں آج کی زبان میں یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ کی مجلس اور تنہائی کے جو نظریات ہیں اور احوال ہیں، جب وہ ایک جیسے ہو جائیں نا، اس وقت کیمرے کی موجودگی میں میری گفتگو جس انداز کی اور جو میں سوچ رہا ہوں اور جو میں بیان کر رہا ہوں، اگر میری تنہائی میں بھی میرا زاویہ نگاہ یہی رہتا ہے تو اس کا مطلب ہے میں صحیح سمت میں سفر کر رہا ہوں۔ اور اگر میری یہ دو چیزیں آپس میں ایک جیسی نہیں ہیں یا قریب تر نہیں ہوتی جا رہی ود دا پیسج آف ٹائم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک بہت اچھا کامیاب مقرر گفتگو کرنے کا ماہر ہو سکتا ہوں، لیکن میں اللہ کی طرف سفر جو ہے اس کے معاملے میں لیکن روحانیت کے متلاشی کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کے دل میں بھی وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ وہ آپ کے عمل سے گواہی ملتی ہے۔ میں وہ حضرت شیخ میں حضرت امام حسن بصری والی وہ بات آپ کی اجازت سے مکمل کر دوں۔ آپ نے فرمایا کہ پہلی بات تو یہ کہ ظاہر اور باطن ایک ہونا چاہیے۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ تصوف کا نقطہ معراج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں اپنے آپ کو مکمل طور پہ سپرد کر دینا ہے، رنگ میں ڈھالنا نہیں ہے، خود کو سرکار ختمی مرتبت کی غیر مشروط سپردگی میں دے دینے کا نام تصوف ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی کسی زمانے کا آدمی ہو، اس کے معروضی حالات کچھ بھی ہوں، اس کے گرد و پیش میں کیا چل رہا ہو، اس کے عہد کے کامیابی اور ناکامی کی جو مرضی تقاضے ہوں، روحانیت میں کامیابی کا مطلب ایک ہی ہے کہ کوئی شخص جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، آپ کے فعل، آپ کے عمل، آپ کے رویے کے قریب تر ہے، اتنا وہ زیادہ روحانیت میں راسخ آدمی۔ یہی بنیادی اور اساسی معیار ہے۔ اسی معیار کی بنیاد پر مشائخ نے اور اللہ والوں نے بھی آپس میں گریڈنگ جو کی یا درجہ بندی کی، اسی بنیاد پر ان کے درمیان بھی کی گئی کہ وہ آدمی اللہ کی طرف اس سفر میں ہم سے 2 قدم آگے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہم سے 2 قدم آگے ہے۔ تو سب سے پہلے تو خانقاہی نظام کے ساتھ وابستہ کوئی ہونے والا جو دل ہے، جس نے ارادہ کر لی ہے، اسے یہ سوچنا چاہیے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنے مجمع سے مخاطب ہو کے کہا تھا، جب بہت سے لوگوں نے ایک وقت میں خواہش کی نا کہ ہمیں بیعت کر لیں، تو آپ نے بڑی دلچسپ بات کی۔ آپ نے کہا تم مجھے کتنا جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا حضور ہم نے تو ابھی آپ کو دیکھا، آپ کی مجلس سنی، آپ کا شعرا بہت۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے میرے ساتھ کبھی سفر کیا ہے؟ کبھی میری تنہائی کو دیکھا ہے؟ میری مجلس تو دیکھ رکھی ہے، میری تنہائی کبھی دیکھ رکھی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ جو تمہارا دل ہے نا، اس کی قیمت کم سے کم جنت ہے، اور اس سے کم پر اس کو کبھی اس کا سودا نہ کرنا۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ اپنا دل اگر کسی کے سپرد کرو، اپنا ہاتھ بیعت کے طور پر، اپنی منشا، اپنی ول، مرید ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنا ارادہ کسی کے سپرد کر دینا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اپنا آپ کسی کے سپرد کرنا، یعنی اپنا دل کسی کو دینا، اس کی قیمت کو سمجھتے ہوئے دینا، عام آدمی کے ہاتھ پہ اس کو نہیں دینا ہے۔ یعنی جو اس کا اہل ہے کہ جو تمہارا ہاتھ پکڑے اور اس کا دوسرا ہاتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین پر ہو، اور وہ تمہیں یعنی بنیادی طور پر اپنے شیخ ہونے کا، اپنے مرشد ہونے کے فرض منصبی سے واقف ہو۔ مرشد کا فرض کیا ہے کہ وہ مرید کو غفلت کی دنیا سے نکال کے سرکار دو عالم کی بارگاہ تک اس کی رسائی کر دے، بطور امتی حضور کے ساتھ جوڑ دے۔ آج بھی جو تصوف سیکھنے والا آدمی ہے، اس کو انہی راہوں سے گزر کے جو ہے وہ روحانیت کی طرف اپنا سفر اختیار کرنا چاہیے۔ سرکار ختمی مرتبت معیار کامیابی ہیں، آپ کا اسوہ کامل اللہ کے ہاں بھی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ آخرت کی کامیابی تو حضور کی زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر کسی کے دل میں یہ خیال آئے نا کہ آخرت کس نے دیکھی ہے، نہ جانے کامیابی ہوگی یا نہ ہوگی، تو اس کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ آپ اس زندگی کا ایک زندہ معجزہ اپنی زندگی میں نافذ کر کے دیکھیں۔ آپ اس زندگی کو اس زندگی کے تقاضے کے مطابق اپنی زندگی میں ڈالیں، حضور کے اسوے کو اس زندگی میں عمل کرنا شروع کریں۔
آخرت کی کامیابی تو ہے ہی ہے، آپ کی یہ دنیا جو ہے یہ بھی کامیاب ہونا شروع ہو جائے گی. سو روحانیت بھی یہی ہے کہ حضور کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب، عوامی آگاہی کے لیے ایک سوال ہے کہ وہ آج کے دور کے پیر فقیر جو اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں لیکن ظاہراً وہ شریعت کے خلاف کام کر رہے ہیں، مختلف بابیں مشہور ہیں، کوئی سگریٹ پینے والے، کوئی عجیب و غریب حرکات کرنے والے، تو کیا اس طرح کے جو لبادے اوڑے بیٹھے ہیں یہ پیر فقیر ہیں یا جیل ساز ہیں؟ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ بندہ مومن اس کی معراج روحانیت ہے، اس کی معراج کا نام تصوف ہے، اس کی معراج کا نام ولیت ہے، اللہ کے ساتھ دوستی. اللہ بندے کے ساتھ اساسی تعلق کی اس وقت قائم نہیں کرتا جب تک بندہ اپنے آپ کو سرکار دو عالم کے عمل میں ڈھالنے کی کوشش نہیں کرتا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پروردگار عالم بنیادی شناسائی نہیں چاہتا ہے ایک ایسے شخص کے ساتھ جو حضور کی اتباع میں نہ ہو، حضور کی اطاعت کے رنگ میں نہ ڈھلا ہو. تو کجا یہ کہ اللہ اس کو اپنا دوست بنانا شروع کر دے. تو پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ ولی ہونے کا گمان صرف اس شخص کی طرف کیا جانا چاہیے جس کی اٹھنے بیٹھنے میں، جس کے رویوں میں، جس کی عادات میں، جس کے مزاج سے سرکار دو عالم کی خوشبو آنا شروع ہے. اسی لیے سرکار ختمی مرتبت سے کسی نے جب یہ سوال کیا اصحاب رسول میں سے کہ یا رسول اللہ، آپ نے اللہ والوں کی اتنی شان بیان کی، ہم کیسے پہچانیں گے کہ اللہ کا ولی کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کا ولی وہ ہے جب تم اسے دیکھو تو تمہیں اللہ کی یاد آنا شروع ہو جائے، اور وہ تمہیں محسوس کرتے ہوئے اور بعض دفعہ غیر محسوس طریقے سے اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ بن جائے. اب سادہ سی بات ہے، اس کو معیار بنا لیتے ہیں اور اپنے گرد و پیش میں وہ سارے لوگ جو ولی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یا جن کی یہ خواہش ہے کہ لوگ انہیں ولی کامل تصور کریں، ان کے مریدین کی زبان سے گرد و پیش میں ایک بار بار بات راسخ کی جاتی ہے، ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جی یہ ولی ہیں زمانے کے سب سے بڑے اور سب سے معتبر غوث اور کتب اور ابدال، سارا کچھ ایک ہی ہستی کے اندر آ گیا اور یہ جو آپ کے سامنے موجود ہیں. اور الٹیمیٹلی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جو دین کی بنیادی تقاضے ہیں، جو بندہ مومن کے لیے بنیادی تقاضے ہیں، وہ ان سے بھی عاری ہوتا ہے. اللہ کے رسول سے بڑا کون اللہ کا دوست ہو سکتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ان سے زیادہ کس کی عزت افزائی ہو سکتی ہے؟ اور آپ کا عمل یہ ہے کہ کوئی شخص آپ کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہے اور گفتگو میں محو ہو جاتا ہے تو کئی لمحے گزر جاتے ہیں، سرکار دو عالم اس وقت تک اپنا ہاتھ واپس نہیں کھینچتے جب تک وہ خود اپنا ہاتھ واپس نہیں لے لیتا. اگر کسی کی مزاج کے اندر اس درجے کی رحمت اور شفقت کا رویہ آپ کو نظر آئے اور اس کے صرف ظاہر پر یہ رویہ منطبق نہ ہوتا ہو بلکہ اس کی تنہائی پر بھی یہ منطبق ہو، جو جس وقت مرید نذرانہ لے کر آ رہا ہو اور اس کے وسائل کا اندازہ ہو، اس کے ساتھ جس لہجے میں وہ بات کر رہا ہے، ایک خالی ہاتھ آنے والے کو اتنی ہی وفور قلبی کے ساتھ، اتنی کشادگی اور مسکراہٹ کے ساتھ اس کی ضرورت کو دوسری طرف خاموش ہاتھ کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرتا ہوا اگر کوئی بندہ نظر آئے نا، تو پھر اس کے بارے میں یہ امکان پیدا کیا سوچا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ کا دوست ہے. سرکار دو عالم کی زندگی سے ہٹ کے وہ بڑی براہ راست بات جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا کہ اگر کوئی شخص تمہیں آسمان پر اڑ کر دکھائے، پانی پر چل کر دکھائے، اس وقت تک تم نے اس کو اللہ والا نہیں سمجھنا جب تک وہ اس پیغام کے مطابق نہ ہو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. مطلب آپ کے کہنے کا مقصد کہ شریعت کے باہر کچھ بھی نہیں ہے، جو شریعت کا پابند انسان ہے اس کے بارے میں گمان کیا جا سکتا ہے. شریعت کا پابند ہونا ایک اساسی تقاضا اور پھر اس کے مزاج میں اللہ کی مخلوق کی خیر خواہی بھی لازمی. خیر خواہی بہت ایک آدمی اپنی زندگی میں دو بنیادی اکائیاں ہیں علوی صاحب. ایک آدمی اپنی زندگی میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا بہترین پابند ہے، ایون رزق حلال کی بھی احتیاط کرتا ہے، سارے معاملات ہیں. اس کے پڑوس میں لوگ جو ہیں وہ جاں بلب ہے، صحیح. اس کے اپنے خونی رشتہ داروں میں لوگ جان بچا لائف سیونگ ڈرگز کے لیے زندگی. ذرا عوامی آگاہی کے لیے دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ وہ شخص جو شریعت کا بھی پابند ہو اور اللہ کی مخلوق کی خیر خواہی کے لیے بھی کام کرے، اس کے اندر عاجزی ہو اور وہ درس و تدریس سے منسلک ہو جو اللہ کا پیغام آگے پہنچائے، اس کے بارے میں گمان کیا جا سکتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہو سکتا ہے، نیک آدمی ہو سکتا ہے. علوی صاحب ایک بڑی خاص بات یہاں میں آپ سے عرض کروں، عالم جو ہے نا
اس سے ایک درجہ آگے ہم عارف کو تصور کرتے ہیں. اور اس کا سبب کیا ہے؟ حالانکہ یہ دونوں ایک ہی منزل کے مسافر ہیں. صحیح. عالم ہونا بھی یعنی کیا اعلیٰ عظمت والا عمل ہے. کوئی تصور کر سکتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی امت کا وارث قرار دیے؟ صحیح. یعنی ان کی عزت افزائی اپنی جگہ. لیکن عارف کا ایک درجہ آگے کیوں ہوتا ہے؟ اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ عالم ہر قیمت دین پہنچانا چاہ رہا ہوتا ہے اپنے کلام اور اپنے دلیل کی زور پر، اور عارف جو ہے وہ دلیل پر کم زور دیتا ہے، علم پر کم، گفتار پر کم غور کرتا ہے اور زور دیتا ہے، اپنے عمل سے زیادہ پیغام پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. ہم نے اسی اپنے خطے کے اندر ایسے کئی صوفیاء کو دیکھا کہ جو ظاہری طور پر علم کلام سے بہت زیادہ آگاہ نہیں تھے یا بہت جامع گفتگو اور مدلل گفتگو اور حوالہ جاتی گفتگو کے اس طرح جو ہے ان کا ملکہ حاصل نہیں تھا، لیکن لوگ ان کی صحبت میں بیٹھتے تھے اور ان کے دل بدلنا شروع ہو جاتے تھے. اب معاملہ کیا تھا؟ ان کے پاس سے اللہ کی مخلوق کی خوشبو آتی تھی. اللہ کی مخلوق کے لیے ہمدردی، محبت، شفقت، ان کی فکر مندی کا ایک جذبہ جو ہے ان کے پاس سے پھوٹتا ہوا نظر آتا تھا. اس لیے لوگوں کے دل ان کے ساتھ جڑنا شروع ہوئے، اور پھر جاتے وقت یعنی کئی دن، کئی ہفتے، کئی مہینے رہنے والوں کو انہوں نے یہ سارا کچھ دیکھا، اور ان کے دل جب مکمل طور پہ ان کے سپرد ہو گئے نا، تو جاتے وقت کان میں کوئی ایک آدھ نصیحت ایسی کی جس نے اس شخص کی پوری زندگی کو بدل دی. نہ صرف اس کی زندگی کو بدلا بلکہ جہاں وہ پہنچا جو اس کا اصل وطن تھا وہاں پر سارے لوگوں کی زندگی بدلنے کا ذریعہ ہو گیا. تو وہ برکت کیا ہے؟ وہ اس عمل کی برکت ہے. تو علم ہونا بھی بڑی بات ہے. ویسے میں یہاں آپ کے سامعین کی دلچسپی کے لیے ایک اور بات کہتا چلوں. عارف اکثر یہ میں نے کسی پروگرام میں یہ بات کہی تو بعد میں مجھے ایک صاحب علم ہمارے دوست ہیں، انہوں نے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ جی آپ نے عارف کا جو مرتبہ ہے وہ بیان کیا، تو ہم کیسے پہچانے کہ عالم کون ہے اور عارف کون ہے؟ یہ بھی ایک دلچسپ سوال ہے. جی بالکل. تو میں نے کہا کہ مجھے کیونکہ دونوں کی جوتیاں سیدھی کرنے کا فیض حاصل رہا، شرف حاصل رہا، اور میں نے یہ سیکھا سادہ سا ایک تعریف جو ہے وہ میں جو سمجھ پایا، یہ دو رویوں کے اظہار کا نام ہے. یہ دو استعارے ہیں، عالم ہونا اور عارف ہونا، ورنہ دونوں عارف بھی ہوتے ہیں ایک درجے پہ اور دونوں عالم بھی ہوتے ہیں. جب اللہ کا پیغام بندے تک پہنچتا ہے نا، اور وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے سامنے والے کو پہنچاتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ اس بات پہ خوش ہوتا ہے کہ ضرورت مند کی مدد کرو. صحیح. تو عالم جو ہے وہ ہمیں اس طرح ہاتھ کر کے اگلے کے ہاتھ پر اس کی ضرورت رکھنے کا ایک جذبہ فراہم کرتا ہے، ایک عمل ہمیں فراہم کرتا ہے، ایک ہمیں طریقہ سکھاتا ہے. جبکہ عارف یہی بات کس انداز میں کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے جب کوئی بندہ تم تک پہنچے نا تو ذہن میں رکھو کہ یہ اتنا خوبصورت دین ہے، اس میں لینے والا محسن ہے دینے والے کا. یعنی دینے والا جو ہے وہ احسان نہیں کر رہا، جو آپ کی طرف سے قبول کر رہا ہے وہ آپ پر احسان کر رہا ہے، کیونکہ اس کے اس قبول کرنے کی وجہ سے اللہ آپ کو قبول کر رہا ہے. عارف ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ عالم جو ہے اس نے تو بتایا نا کہ ایسے کر کے دینا ہے. ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا جو عارف تھے کہ انہوں نے ہمیں ضرورت مند کی مدد کرتے وقت اس انداز میں تربیت دی کہ آپ نے دونوں ہاتھوں پر اس طرح پیش کرنا ہے جیسے آپ گویا جیسے اگر وہ قبول کر لے تو آپ اپنی احسان مندی کا، اپنی شکر گزاری کا اظہار کر سکیں. تو یہ جو رویے کا فرق ہے نا، یہ اصل میں عالم اور عارف کے درمیان تمیز پیدا کرتا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب آگے بڑھتے ہیں. اسلام میں مسجد کا کیا تصور ہے؟ کیا یہ اتنی ہی جگہ بنائی گئی کہ آپ آئیں نماز پڑھیں اور چلے جائیں، بعد میں جیسے آج کل ہوتا ہے تالا لگا دیں اس کو، یا یہ کوئی کمیونٹی سینٹر ہے کہ اس کے اندر آپ بیٹھیں اپنے معاملات ڈسکس کریں، درس و تدریس کا معاملہ آگے چلے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بہت میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک بنیادی سوال ہے ہماری سماجیات کا، اور اس پر بہت اہتمام کے ساتھ عام لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے، اور بالخصوص جو مساجد میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یعنی ہمارے علماء ہیں، انہیں اپنی گفتگو میں، جمعے کی خطبات میں اور ویسے بھی لوگوں کو اس کی آگاہی دینی چاہیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ آپ کی تشریف آوری ہوتی ہے نا، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بنیادی انسٹیٹیوشنز قائم کیے. آتے ساتھ ہی جو پہلے دو بنیادی انسٹیٹیوشنز قائم کیے، ان میں پہلا انسٹیٹیوشن جو تھا وہ مسجد تھی، اور دوسرا ٹیکس فری زون تھا، انسانی تاریخ کا پہلا ٹیکس فری زون. یعنی گویا میں جب بین الاقوامی دنیا سے مخاطب ہوتا ہوں تو انہیں یہ کہتا ہوں کہ میرے رسول
کس حقیقی اور فطری یعنی ہدایت نامے کے ساتھ دنیا میں مبعوث ہوئے کہ آپ نے لوگوں کی روحانی ضرورتوں کا بھی خیال رکھا اور جو ان کی جسمانی اور ظاہری ضرورتیں تھیں ان کا بھی خیال رکھا. یعنی روحانی تربیت کے لیے مساجد کا اہتمام کیا, مسجد بنوائی, اور معاش کی آسانی کے لیے ان کے لیے جو ہے وہ ایک کاروبار کا ذریعہ اور وسیلہ پیدا کیا, کیونکہ حضور اس راز سے آگاہ تھے کہ جس معاشرے کے اندر معاش کی فکر غالب آ جاتی ہے وہاں روحانیت کے امکانات کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے وہ بندے کو اس امتحان سے باہر نکالنے کے لیے, اس کشمکش سے باہر نکالنے کے لیے دونوں قائم کیے. اب ہم دیکھتے ہیں آج ہم بھی مسجد بناتے ہیں اور بڑی عالی شان بھرپور جذبے کے ساتھ بناتے ہیں. اس معاشرے کا, اس علاقے کا جہاں مسجد بن رہی ہوتی ہے وہاں کا بہترین ساز و سامان وہاں لگایا جاتا ہے, اور یقیناً ایک خیر کے جذبے کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کا ایک ارادہ کرتے ہوئے لوگ اس میں اپنی خدمت پیش کرتے ہیں. یہ بڑا قابل فخر عمل ہے اور حوصلہ افزا عمل ہے, اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. لیکن ریالٹی یہ ہے, یہ جو آپ نے سوال کیا ہے اس پہ ہم سب کو سوچنا ہے کہ سرکار دو عالم نے جب مسجد نبوی بنائی تو اس کا جو سائز تھا وہ ہمارے سامنے ہے کہ کتنا محدود سا سائز تھا. یعنی کوئی 18.5 مرلے کا ٹوٹل آج کا جو ہمارا دیسی زبان کا ایک تقسیم اور ترتیب ہے, یہ اتنی جگہ ٹوٹل بنتی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ حضور نے اس ایک مسجد کے مختصر سے قطع عرضی سے کتنا بہترین اور عالمگیر کام لیا. میں سیرت کے ایک طالب علم کے طور پر جب اس کو پڑھتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ حضور نے اس مختصر سی ایک عمارت کے اندر 21 شعبہ جات قائم کر رکھے تھے. یعنی اس میں نماز پڑھنا اور پڑھانا وہ صرف ایک شعبہ تھا. قرآن حکیم کی درس و تدریس دوسرا شعبہ تھا. حدیث یعنی حضور کا فرمان جو دین کی براہ راست نس بننا ہے اس کی تعلیم و تربیت وہ ایک الگ عمل تھا. صفق پہ جو لوگ کل وقتی طور پر آپ کے یعنی طلاب تھے, طالب علم تھے جو دین سیکھنے کے لیے کل وقتی آئے ہوئے تھے, ان کی وہاں رہائش, خوراک, انتظام, انصرام اور تعلیم و تربیت, یہ سارا ایک الگ اس کا ایک شعبہ تھا. آپ یہ دیکھیں اسی مسجد کے اندر جو ہے وہ وزارت خارجہ بھی قائم تھی, اسی مسجد کے اندر وزارت دفاع بھی قائم تھی, اسی مسجد کے اندر ہر بدھ والے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف خواتین کے ساتھ خطاب کیا کرتے تھے, اور اسی مسجد کے اندر بچوں کے ساتھ الگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان مسابقت کرواتے, یعنی ان کے درمیان کھیل کرواتے, تیر اندازی ہوتی, ان کے درمیان تلوار بازی ہوتی. پھر اسی مسجد کے اندر اس مختصر سی ایک بلڈنگ جو ہے, اسی خستہ دیواروں کے اندر کیا پختہ ارادے کے ساتھ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بین الاقوامی وفود کے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہیں, ان کے درمیان صلح کا ایک پیغام قائم کرتے ہیں, معاہدے لکھے جاتے ہیں, یہاں سے وفود تشکیل دیے جاتے ہیں, وفد بنا کر مختلف قبائل میں بھیجے جاتے ہیں, اور نہ صرف یہاں تک بلکہ اویئرنیس کا ایک پورا مستقل نظام وہاں پر, یعنی جو ظاہری زندگی کے تقاضوں سے اویئرنیس ہے. مثلا ایک بہت چھوٹی سی مثال چلتے چلتے آپ کے سامعین کے سپرد کرتا چلوں. سرکار دو عالم مدینہ تشریف لائے اور حضور نے دیکھا کہ ایک دن حضور اپنے اصحاب کے ساتھ باہر سفر پہ تھے, تو آپ نے دیکھا کہ جو کھیت ہیں ان کے اندر بہت کم لوگ نظر آ رہے ہیں. حضور نے پوچھا یہ لوگ کم کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہاں پر نا ہر سال اس مہینے میں ایک وبا آتی ہے جس سے بہت لوگ بیمار ہو جاتے ہیں اور لوگ احتیاطاً اپنے گھروں کے اندر رہتے ہیں, باہر کم آتے ہیں. حضور نے فرمایا یہ جو اتنی جان لیوا بیماری ہے اس کا علاج کیا ہوتا ہے, تدارک کیا ہوتا ہے؟ تو بتایا گیا کہ مدینہ سے باہر ایک حکیم ہے ابو کوحاشہ نام کا, یہودی حکیم ہے, اور آپ کا بڑا متعصب ہے, آپ سے بڑی مخاصمت رکھتا ہے, بڑی کینہ رکھتا ہے دل میں اسلام کے بارے میں, آپ کے بارے میں, لیکن اس کے پاس اس کا جو ہے نا وہ صحیح علاج موجود ہے, اور وہ بڑا ماہر ہے. گرد و نواح سے بھی جتنے لوگ اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں وہ اسی کے پاس جاتے ہیں اور علاج پاتے ہیں. سرکار دو عالم واپس مسجد نبوی پہنچتے ہیں, ظہر کی نماز کا وقت ہے, اور حضور نماز کے لیے نہیں کھڑے ہوتے بلکہ 3 اصحاب جو ہے نا وہ مہاجرین اور 3 انصار صحابی, یعنی 3 مقامی اور 3 حضور کے ساتھ آئے ہوئے لوگ, ان کو اکٹھا کر کے کہتے ہیں کہ اس کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ کل تم نے مسجد نبوی کے اندر آنا ہے اور یہاں آ کے ہمارے لوگوں کو بیماری سے بچنے کی تدابیر بتانی ہے, علاج نہیں بتانا, بچنے کی تدابیر بتانی. ابھی بیماری آنے کا ماحول چند دن بعد ہے, لیکن حضور اویئرنیس کمپین کو اتنا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں. تاریخ بتاتی ہے کہ وہ کیونکہ دل میں میل رکھتا تھا, اس نے کہا میں نے تو نہیں آنا, میرے پاس یہاں مریضوں کا جو ہے وہ ایک رش ہے, میں ان کو کیسے چھوڑ کے آ جاؤں. اب حضور کا جواب سنیے. حضور نے کہا اسے میری طرف سے پیغام دو کہ جتنے لوگ یہاں بیٹھ کر تمہاری بات سنیں گے نا ان سب کو تم مریض کے طور پہ چارج کرو,
یعنی جو تمہاری اجرت ہے، جو تم ان سے پیسے وصول کرتے ہو، رقم وصول کرتے ہو، جتنے لوگ تمہاری بات سنیں گے نا، فی کس کے حساب سے تمہیں اتنے پیسے دیے جائیں۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ وہ مسجد جس کے بارے میں بدقسمتی کے ساتھ آج ہم نے صرف نماز روزے کا ایک تصور صرف قائم کر رکھا ہے، سرکار دو عالم نے وہاں اپنے ممبر پر جہاں سے حضور قرآن سنایا کرتے تھے، جہاں سے حدیث امت تک پہنچی، اس پاکیزہ اور بابرکت ممبر پر سرکار دو عالم نے اس متعصب ابو کواشا نام کے یہودی حکیم کو بٹھایا اور اس نے وہاں اویئرنیس کمپین کی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صرف 2 سال کے عرصے میں مدینہ طیبہ سے حضور کی دعا کی برکت سے اور اس اویئرنیس کی برکت سے سرکار دو عالم کے قدمین کا یہ فیض تھا اور حکمت عملی کا یہ فیض تھا، اور مسجد نبوی کی یہ برکت تھی، اس کی اہمیت تھی کہ یہ پورا خطہ جو ہے اس وبا سے پاک ہونا شروع ہو گیا۔ تو یہ 21 کے قریب مختلف شعبہ جات تھے جو ایک مسجد سے کام، یہیں پہ نکاح ہوا کرتے تھے، یہیں پہ لوگوں کے درمیان، یعنی 3 اصحاب کا سیرت کے اندر جو طلاق کا معاملہ ہے اس کا حتمی فیصلہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں پر جاری فرمایا۔ پھر جو مختلف نئی فصلوں کے کھانے آیا کرتے تھے، نئی فصلیں اترتی تھیں، ان کے جو تحائف آیا کرتے تھے وہ بھی اسی مسجد کے اندر تقسیم کیے جاتے تھے۔ مال غنیمت جو آتا تھا اس کو بھی یہیں پر رکھا جاتا تھا، اور پہلے ابتدائی طور پر جب بیت المال ابھی قائم نہیں ہوا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو باقاعدہ وہ بھی مسجد نبوی کا ہی حصہ ہوا کرتا تھا۔ تو یعنی یہ ایک ہمہ جہت مرکز تھا، ہم نے اس سے سوشل اس کا جو پہلو ہے اس سے ہم بالکل محروم ہو گئے۔ جس طرح آپ نے بیان کیا ہے ایسے تو پھر مسجد ایک نماز پڑھنے کی بھی جگہ ہے، ایک یونیورسٹی بھی ہے، ایک کورٹ روم بھی ہے، ایک فارن آفس بھی ہے، ایک ڈیفنس آفس بھی ہے، اور اس کے علاوہ وہ تمام جو کہ کمیونٹی کی ایکٹیویٹیز ہیں جس پہ آپ نے سپورٹس کا ذکر کیا، یعنی ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ تمام جو معاشرے کی ایکٹیویٹیز ہے وہاں ہوتی تھیں۔ آج کے مولوی نے اس کو کیوں محدود کر دیا؟ کس طریقے سے مولوی سے ہم اس کو واگزار کر کے مسلمانوں کو سپرد کر سکتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے نا معاشرے کے اندر اس کی آگاہی آنی چاہیے کہ ایک بڑی، یعنی ہمیں اس طرح کی مثالیں بھی یقیناً ملتی ہیں کہ جہاں علماء کا انفلوئنس مسجد کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ ان کی رائے سے، لیکن اس کے ساتھ ایک سچائی اور بھی ہے جس کا ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ ایک بڑی تعداد مساجد کی ایسی ہے جہاں پہ امام مسجد جو ہے اس کی وہ ایک بالکل علامتی کردار ہے، اور اصل اختیار کمیٹی کے پاس ہوتا ہے۔ کمیٹی سے مراد کیا ہے؟ میں اس کی اہمیت یا اس کے نقائص پہ بات نہیں ابھی سر دست کرتا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کمیٹی سے مراد وہ جو ارد گرد میں رہنے والے لوگوں کی ایک نمائندہ آرگنائزیشن ہے۔ اگر وہ نمائندہ آرگنائزیشن چاہے، ایک لمحے کے لیے ذرا تصور کیجیے، آپ تو خود پریکٹیکل آدمی ہیں اور پریکٹیکلی مساجد کے ساتھ بھی الحمدللہ جڑے ہوئے ہیں، ان کے انتظام انصرام سے بھی واقف ہیں، ان کی نزاکتوں اور مسائل سے بھی آگاہ ہیں۔ ایک لمحے کے لیے سوچیے اور مجھے یہ بتائیے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ مسجد کی کمیٹی، یعنی دوسرے لفظوں میں جو اہل محلہ ہیں، ان کے نمائندہ لوگ آپس میں متفق ہو جائیں کہ ہم نے اس مسجد کو صرف عبادت گاہ نہیں بنانا بلکہ اس کو ایک کمیونٹی سینٹر میں کنورٹ کرنا ہے، تو کیا کوئی عالم دین اس میں زیادہ دیر تک رکاوٹ قائم کر سکتے ہیں؟ نہیں، لیکن یہ کم ہے، عموماً تو علماء ہی اس کے اوپر قابض ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور یہاں کی مسجدیں جو ہے وہ محلے کے لوگ چلائیں، تو یہ کیوں ایسا نہ ہوا کہ اسلام کے نام پہ بننے والے ملک کے اندر بھی مسجدیں جو ہیں ان کا انتظام و انصرام حکومت نہیں کرتے بلکہ لوگوں پہ ڈالا گیا؟ اصل میں دونوں طرح کے جو ماڈلز ہیں اس وقت سر دست ہمارے سامنے موجود ہیں پوری دنیا کے اندر، یعنی ایک بڑی تعداد میں ایسی مساجد بھی ہیں اور ایسے ممالک ہیں جہاں مساجد کا انتظام اور انصرام جو ہے وہ حکومت وقت کرتی ہے یا سرکار نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ انتظام انصرام سے مراد یہ کہ جو اس کے بنیادی وسائل ہیں اس کے لیے جو جن کا تقاضا ہے وہ حکومت کی طرف سے میسر کر دیے جاتے ہیں، اور ایک بیسک اس کے اگینسٹ ایک بیسک پالیسی دے دی جاتی ہے، اس پر وہ پورے ملک کی جو مساجد ہیں وہ ایک ہی سمت میں جو ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہیں۔ جبکہ اس کے برعکس کچھ جگہیں ایسی بھی ہیں جہاں پر ہمیں مساجد کی شکل میں ایک انڈیپینڈنٹ فورم کے طور پر بھی نظر آتی۔ صحیح۔ اب دونوں جگہ پر کچھ فوائد ہیں اور کچھ نقصانات ہیں۔ بڑے ٹھنڈے دماغ کے ساتھ جب ہم ان کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ مساجد جو حکومت کے زیر اثر ہے ان کا انتظام انصرام بڑا اچھا ہوتا ہے، ایک پالیسی ون سائیڈڈ ہوتی ہے، لیکن وہاں صرف ان موضوعات پر بات ہو سکتی ہے جو حکومت کو سوٹ کرتے ہیں۔ صحیح۔
جو حکومت یعنی وہاں وہ دین کا وہ حصہ پیش کیا جا سکتا ہے اور صرف وہ حصہ پیش کیا جا سکتا ہے جو حکمران وقت کے لیے سوٹ کرتا ہے اور اس کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے، اس کے پالیسیز کے لیے نظریہ سازی کا، ذہن سازی کا ذریعہ بن سکتا ہے. صحیح. اس کے بالمقابل اور یہاں ایک بڑا نقصان کیا ہوتا ہے، ایک تو چلیں یہ اس کا ایک پہلو، اور دوسرا اس میں نقصان کا پہلو یہ ہے کہ ہر امام مسجد کی علمی استطاعت اور صلاحیت ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر امام مسجد کے سامعین کی صلاحیت ایک جیسی نہیں ہوتی. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ان کو کچھ موضوعات پر پابند کر دیتے ہیں اور ایک پالیسی گائیڈ لائن آ جاتی ہے تو نقصان اس کا یہ ہوتا ہے، وہ ایک لگی بندی بات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ رہی ہوتی ہے، جو ایک عالم اور بہتر عالم کے درمیان جو ایک فرق ہوتا ہے، جو لوگ علم کے ذوق کے ساتھ مساجد کا رخ کرتے ہیں، جمعے کے خطبات میں ابتدائی صفوں میں جا کے بیٹھتے ہیں اس لیے کہ آج کچھ زیادہ بہتر دین کو سمجھنے کا موقع ملے گا، ان کا یہ جو مسجد کا اور ممبر کا یہ جو ایک فائدہ اور افادیت ہے یہ پھر محدود ہو جاتی ہے. جبکہ اس کے برعکس دوسرا جو ہمارے ہاں پیٹرن ہے، یہ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹلی لوگ اپنے ذوق کے مطابق اپنے علماء کو سن سکتے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ نہ وہ نظام خراب ہے نہ یہ نظام خراب ہے. ایکچولی جب ایکسپلائٹیشن شروع ہوتی ہے، کسی بھی نظام کا استحصال شروع ہوتا ہے اور فائدہ دکھا کر اس کے پیچھے پوشیدہ مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں تو وہ سارے کا سارا خیر جو ہے وہ وہاں سے کافور ہو جاتا ہے، اڑ جاتا ہے، اور صرف جو ہے نا وہ ایک بدامنی اور ایک ناآسودگی جو ہے وہ رہ جاتی ہے. اب ہمارے ہاں کیا ہے، ظاہری طور پر تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس سے علماء کی ایک ویرائٹی ملتی ہے، زیادہ بہتر مکالمہ سننے کو ملتا ہے، دین کو سمجھنے کی ایک بہتر وہ ہم تک بات پہنچتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ کام جو اسٹیٹ لیول پر پورے ملک میں ہو رہا ہوتا ہے نا ایکسپلائٹیشن کا، بہت معذرت کے ساتھ وہ مسالک کے نام پر اور پھر بڑے علماء کے نام پر ان کی مساجد میں ان کے نام سے ہی ایکسپلائٹیشن شروع ہو جاتی ہے.